الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإخوة الطاهرين، سلامة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تاب عليهم إنه به رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلصوا الله وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه يتوبون ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. سیرت ختم مرتبہ اس کے بارے میں ارادہ یہ تھا کہ 12 سال میں اور 180 تقاریر میں اسے مکمل کیا جائے گا. تو الحمدللہ پروردگار عالم کے فضل سے 11واں سال اور 160ویں تقریر تک بات پہنچ چکی ہے. اور آج کی یہ تقریر جو تقریر نمبر 160 ہے، موجودہ سال کی 4تھی تقریر ہے. سن 9 ہجری کے حالات بیان ہو رہے ہیں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ سن 10 ہجری کے اختتام پر پیغمبر اسلام ایک طرح ایک مختصر کے لیول میں چلے گئے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے، اور سن 11 ہجری کے دوسرے مہینے سفر میں انتقال کیا. گویا واقعات کے اعتبار سے یہ ہجرت کے بعد کا 9واں سال پیغمبر کی زندگی کے آخری 2 سالوں میں شامل ہے. لیکن یہی آخری 2 سال اتنے زیادہ واقعات اور وہ واقعات کے جو قیامت پر اب ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت بنے رہے ان سالوں میں پیش آئے کہ پچھلے سال کی تمام تقاریر اور اس سال میں بھی جتنی تقریریں اکثر ہوئی ہیں اور جتنی ہوں گی یہ 9 ہجری کا بیان ہوتا رہے گا. ایک جملہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ آخری 2 سال کے واقعات جو قیامت تک ہمارے لیے ہدایت ہے، اس سے شاید یہ مفہوم نکلا کہ اس سے پہلے کے واقعات ہدایت نہیں ہے. کیونکہ وہی بات ہے جو میں بار بار اس سیرت کے 160 تقریروں میں عرض کر چکا ہوں کہ سیرت کے رسول میں اس بات کا خیال رکھیے کہ عقائد کے اعتبار سے وہ پہلا سال ہو جب اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا یا اس کی زندگی کا آخری سال، وہ تو یکساں. لیکن عملی اعتبار سے بہت سارے احکامات ایسے جو پہلے نازل ہوئے اور پھر منسوخ ہوئے، اور بہت سارے احکامات ایسے جن کا حکم بھی پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے کافی عرصے کے بعد آئے. لیکن یہ آخری 2 سال اس میں کوئی ایسا آپ کو واقعہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا حکم نہیں ملے گا جو وہ نازل ہونے کے بعد پھر منسوخ ہو گیا. ہاں، ابتدائی واقعات میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا پڑتا کہ عقیدے کے بارے میں کوئی ہدایت کی جا رہی ہے تو عقیدہ تو ناقابل تغیر اور تبدل، بلکہ وہ تو حضرت آدم کے زمانے سے ایک ہی چلا آ رہا. لیکن عملیات کی بات، احکام کی بات، اخلاق کی بات، معاشرت کی بات، معیشت کی بات، یہ ابتدائی سالوں کے حالات بعد میں بدلے جا سکتے ہیں. اور یہی وجہ بہت ساری ایسی مثالیں میں آج سے 3 سال پہلے دے چکا ہوں کہ جب لوگوں کو سیرت رسول پڑھ کر ہی یہ غلط فہمی ہو کہ کھلا حرام حلال ہو. لیکن یہ غلط فہمی اسی انداز کی کہ جیسے آج عالم اسلام کا بچہ جانتا
کہ اسلام میں شراب حرام ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی موجودگی کثیر تعداد میں مدینے میں شراب پی جاتی تھی جب تک کہ حکم حرمت خمر یا حکم تحریم خمر نازل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ہجرت کے موقع پہ بچیوں کا گانا گانا، اول بھی وہ گانا ہی نہیں ہوگا کہ جس سے آج کے گانے کو ثابت کیا جائے، اور اگر ہو کبھی تو ہجرت کے پہلے سال جو چیز جائز یہ تعریف نہیں رہے گا کہ اليوم اکملت لکم دینکم کے اعلان کر بھی وہ چاہیے، لیکن کچھ تاریخ حدیث پھر اس سب کو پڑھنے کے بعد یہ تو ایک اطمینان کہ آخری 2 سال سے جو واقعات پیچھا اس کے بعد ان کو بدلا نہیں گیا، ان میں کوئی مرض نہیں آئی۔ اس اعتبار سے یہ 2 سال کے واقعات کو زیادہ اہم، اور جیسا سال گزشتہ ایک اور حوالے سے میں نے یہ بات کہی کہ آخری 2 سال منافقین کے دوشیوں کا سال، اس کی وجہ اتنی مرتبہ آ چکی، بلکہ چاہے اس سال کی اب تک 3 تقریروں میں اس کی وجہ آئی کہ اب اس کی وجہ کو بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن بہرحال جو بھی وجوہات ہیں یہ آخری 2 سال پیغمبر کی زندگی کے ایسے کہ منافقین کا پورا سوچ، بلکہ جملے سے اس طرح بدلا کہ یہ آخری 2 سال ایسے کہ جیسے جیسے اسلام سے شرک ختم ہوتا جا رہا اور مشرکین کا وجود مٹتا جا رہا، ویسے ویسے اتفاق بڑھتا جا رہا اور منافقین کے گروہ بنتے چلے جا رہے۔ غالباً اس کی بھی ایک وجہ میں گزشتہ تقریر میں عرض کر چکا ہوں، لیکن پچھلی تقریر کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوا کہ بات ایک جگہ ٹھہری رہی، اگر کہ وہ اپنی جگہ میرے حساب سے بڑی اہم بات تھی، لیکن سیرت رسول جو بہرحال پیغمبر کی زندگی کے واقعات کا نام ہے تو تقریر ذرا ٹھہری نظر ہے۔ آج میری خواہش ہے کہ اکثر انسان وقت کی پابندی کرتے ہوئے بات کو ذرا نسبتاً زیادہ رفتار سے آپ تک پہنچایا جائے، بات کی رفتار کو بڑھایا جائے اور زیادہ واقعات اور پیغامات آپ تک پہنچائے جائے۔ مسجد خراب جو اس سال کی اب تک کی 3 تقاریب کا موضوع ہے، اور فقط اس کے اندر ایک یہی پیغام نہیں کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں، وہ تو ہے ایک پیغام کہ نیت کی خرابی کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں، لیکن اور کتنے سارے پیغامات اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی میں یہ پیغام بھی کہ بہرحال معاشرے کے گناہ سے روکنے کے لیے سامنے کوئی متبادل حالات رکھنا پڑتا، اسی میں یہ پیغام بھی کہ ایک مسلمان اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ پیڑ کی آگ کوڑے سے بھیجے کو پہچانے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جتنا زیادہ مذہبی ماحول ہو اتنا ہی زیادہ اس پر شیطان مذہبی بن کے حملہ کرے گا۔ شرابیوں کو شراب خانے میں بیٹھائے گا تو نمازیوں کو مسجد میں آگے لگتا ہے۔ اسی میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہر اچھے کام کی آواز لگانے والے کے پیچھے دوڑ نہ پڑے، پہلے یہ تو دیکھ اس آدمی کا پریاس و ثواب کیا، یہ آدمی کون، اس کا اس سے پہلے کا کردار کیسا، حتیٰ یہ کہ جو مجبور الحال ان کی قیادت سے قبول نہ کرو فقط یہ دیکھ کر کہ انہوں نے مسجد بنانے کا اعلان کیا، وہ خراب بھی ہو، وہ برے بھی ہوں، وہ اچھے نہ بھی ہوں، وہ دیندار نہ بھی، تو مسجد کو اللہ کے لیے ہے نہیں، یہ ساری چیزیں اسلامی معاشرے میں نہیں چلتی۔ اب یہ بہت مختصر میں سمیٹ رہا ہوں پچھلی تقریر، لیکن اسی حوالے سے اب ایک بات یہ کہہ دی جائے کہ سال گزشتہ 10 تقریریں ہوئی غزوہ تبوک پر، اور اس سال 3 تقریریں ہوگی مسجد ضرار پر۔ اب یہ جو 13 تقاریر ان 13 تقریر زیادہ کثرت کے ساتھ منافقین کا کردار ہمارے سامنے آئے۔ غزوہ تبوک میں بھی پیغمبر اسلام کے مدینہ چھوڑنے سے پہلے منافقین کا زور و شور، ان کے تانے اور ان کے اعتراضات، سفر کے درمیان منافقین کی سازشیں، واپسی کے سفر میں منافقین کی سازشیں، واپس مدینہ آ کر مسجد ضرار کے سامنے سنا، تو فقط تقریر کو بیلنس کرنے کے ایک ایسے واقعے کو جو تقریر نمبر 143 میں آ چکا اور آج تقریر نمبر 160 بظاہر 13 تقریریں پہلے، لیکن حقیقت تقریباً 13 مہینے پہلے
یہ واقعہ آج ہوتا ہے بہت ہی مختصر، اسے اس لیے بیان کیا جائے کہ پھر آج کی تقریب ایک دو اور واقعات بھی اسی سے متعلق ہیں۔ یعنی ایک طرف اگر اسلامی معاشرے میں ہم اتنا بدترین گروہ ملتا ہے جس کا نام منافق ہے، اور جس کے پاس کسی قسم کی کوئی شرم حیا غیرت تکلف مروت نہیں، جو پہلو میں بیٹھ کے خجل ہوتا، جس میں اتنی جگہ پر ہمت نہیں ہے کہ وہ الگ اعلان مشرک بن کے یا کافر بن کے یا دشمن بن کے سامنے آؤ۔ بہرحال جہاں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں دوسری جانے ایسے مخلص اور دیدار بھی ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے معصوم نہیں، معصومین کا گروہ کو الگ، محفوظ عن الخطا نہیں وہ گروہ کو الگ، سلمان و ابو ذر جیسے عزیز صحابی وہ گروہ الگ۔ لیکن ہمارے جیسے انسان ہر اسلامی معاشرے ایسا نہیں ہے کہ خالی منافق ہی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ غزوہ تبوک کو مسجد ضرار تو آپ کو یہ ایکسپریشن یہی پڑا کہ منافقین ہی منافق ہے، لیکن اسی دوران عام مسلمانوں کی سطح ایسے مسلمان بھی جنہوں نے اپنے کردار کو وہ نمونہ پیش کی جو پروردگار عالم کو پسند۔ ایک عام مسلمان کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن معصومین کی منزل سے دلا پھر محفوظ عن الخطا جناب عباس و جناب زینب و جناب علی اکبر جیسی ہستیاں جنہیں ہم عقیدے کے اعتبار سے معصوم نہیں کہہ سکتے، لیکن معذرت پہلے معصوم نے نہیں کہیں کہ محفوظ عن الخطا، اور پھر فضیلت کے اعتبار سے سلمان صرف اس کے بعد آئے وہ عام مسلمان جو محبت رکھتے ہیں یعنی عقیدہ صحیح نیکیاں کرتے ہیں کبھی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں بھی کہ اللہ نہ وہ پسند جو مسلسل گناہ کر رہا، نہ یہ پسند ہے کہ مسلسل نیکیاں کر رہا، بلکہ اللہ کو وہ پسند نیکیاں کرتا کبھی کبھار اس سے گناہ ہو جاتا۔ اچھا یہ غلط بات ہے گناہ کرنا اور گناہ ہونا، لیکن اس روایت کا یہ مطلب نہیں جو میں اس سے پہلے بھی یہ کہوں اسی سیرت رسول میں وضاحت کر چکا ہوں، شاید 147ویں تقریر ہی میں اس کی وضاحت کی گئی جو موضوع ہے، اور وہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے مسلسل نیکی کر سکتا ہو تب بھی خدا کو پسند نہیں، لیکن نہیں ایک عام کی بات، ایک عام طور پہ مشاہدہ یا آبزرویشن کیا تھا کہ جو آدمی مسلسل نیکی کرتا شیطان اس مسلسل نیکی سے اس کو بہتا دیتا، اس کے مقابلے میں جو ٹھوکر کھاتا ہے سمجھتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے سمجھتا ہے، وہ آدمی زیادہ نیت کے اعتبار سے کام کرتا ہے، یعنی مسلسل نیکی کرنے والوں ایک تو تفکر پیدا ہو جاتا، یعنی تفکر کو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے، اور تفکر کا یہ معنی پیدا ہوتا کہ ساتھ میں دوسری طرح دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتی، اور یہ دو خرابیاں اتنی عجیب اور اتنی خطرناک کہ آدمی کی نہ صرف یہ کہ ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیتی بلکہ اتحاد مقدس عابد شیطان مظلوم بنا دیتی، اور یہ ان لوگوں میں زیادہ دیکھا گیا جو مسلسل نیکیاں کرتے رہے۔ چنانچہ اگر کوئی ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کے مسلسل نیکیاں کرے تو خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اس کے لیے باتوں نے ایک مثال بھی دی یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس سے اچھا جو گناہ کر کے توبہ کر دیتا کپڑے کو آڑ کے رکوع کیا جائے اس سے لے کر وہی کپڑا ہے جو بدن پھٹا، لیکن کیونکہ عام طور پر جس سے کبھی گناہ نہ اسے وہ احساس سے نجامت اور اسے اپنی بے دردی اور عاجزی کا احساس نہیں ہوگا، مسلسل گناہ کرنے والا تکبر یہ پہلا مسئلہ ہے، پھر تحریر مومن یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور پھر جنت کو اپنا حق سمجھ، یعنی آپ بات بڑھتے بڑھتے اللہ سے آمنے سامنے مقابلے کی ہو جاتی ہے، ایک طرح ہم سے کہا جاتا ہے اللہ کا یہ تیسری خرابی ہے، اور بیچ سے چھوٹی چھوٹی اور خرابیاں ہو ان سے وہ بہتر کن لوگ وہ بہتر کہ جس نے نیکیاں کی ہیں لیکن کبھی ایک گناہ ہو احساس سے ندامت ہوا، پشیمانی ہوئی، افسوس ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، وہ رویا وہ سب اور پھر نیکی کے راستے پہ آئے، لیکن پھر میں یہ وضاحت کروں کہ ہاں اگر وہ تمام اخلاقی اور نفسانی کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچا لے کوئی مسلسل دیکھ رہ سکتا ہے تو کیا کہنا ہے اسے مومن ہے، اور یہی وہ جو آگے بڑھ
اصحاب ایمان کے 313 والے دور میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پوری کوشش یہی کہ اس سال مہینہ شعبان کی تقریب اسی آخر رہنے کا نظر میں کروں کہ یہ موضوع آپ کے لیے۔ اب واپس آ جائیے اس تمہید کے بعد نفس واقعے پر چنا جنگ تبوک کے اندر اس کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایسے لوگ فناکار بھی تھے، غلطی کرنے والے بھی تھے، ایک واجب جہاد سے فرار اختیار کرنے والے بھی تھے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے واجب جہاد سے فرار، کیونکہ اللہ کے رسول نے تبوک کے غزوے کے موقع سب کو چلنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ جنگوں میں لفظ سب بہت کم قدم سے استعمال ہوا، یہاں تک سب چل سوائے اس کے جو صاحب قدر۔ البتہ یہ دوسری بات کہ جیسے اللہ اس دنیا کی حد تک لوگوں کے پردے کو رکھتا، اسی طرح اللہ کے نمائندے رسول اور امام لوگوں کی عزت اور آبرو کے پردے کو رکھتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے کے شروع میں ہی آپ کو پتا چلے۔ لیکن واجب جہاد میں اعلان عام ہونے کے باوجود بہت سے لوگ نہیں ہیں جن کی تعداد تقریباً 90 بتائی جاتی ہے، اور ان میں سے یہ 3 آدمی کعب ابن مالک وہ مشہور شاعر جن کے حوالے سے ایک پوری تقریر ہو چکی ہے پچھلے سال، ہلال ابن امیہ وہ مرد بزرگ کو پورا اور منارا ابن ربیع یتیم ہے۔ اچھا ان کا واقعہ آ چکا ہے، اس سے مجھے خود بھی دہرانے یقین کر رہا، لیکن مسجد سرار کا تعصب ختم ہو جائے کہ اگر وہ بہترین مثالیں تھی جنگ تبوک کے حوالے تو یہ بہترین مثالیں بھی ہیں کہ غلطی کر کے اپنی غلطی کو مان لینا۔ اور یہ وہ لوگ کہ جن کا واقعہ مختصر طور پر قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اور 120 میں بیان کیا۔ آیت نے آج پڑھی ہے، ترجمہ یہ کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ توبہ قبول اور اس لیے کہ انہم بہم رؤوف رحیم، اللہ ان گناہگاروں پر مہربان اور رحمت والا۔ اللہ کو پسند نہیں، مزہ نہیں آتا کہ کسی گناہگار کو سزا دے، وہ یعنی اللہ جو ہر چیز سے بے نیاز، مگر اسے اس کی خواہش کہ گناہگار بڑے سے بڑا گناہ کر کے آئے تو صحیح میرے پاس سنا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ہم نے توبہ اس لیے قبول کی کہ ہم سے رؤوف اور رحیم، رحمت نازل کرنے والے تھے، مہربان۔ رؤوف ہم مہربانی کرنا چاہتے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ غلطی کو اپنی مانے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، علی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 آدمی جو پیچھے رہے، یعنی اب ان کی اتنی اہمیت بڑھ گئی، لفظ 3 کے حوالے سے قرآن کی ایک پوری آیت ان کے ہاتھ میں نازل ہوئی۔ القاعدہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، وہ پیچھے تو رہے مگر حالت ان کی یہ ہوئی کہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود، زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود ان سے کم ہو گئی۔ وضاقت بہم علیہم انفسہم، حتیٰ یہ کہ ان کے اوپر ان کی اپنی زندگی تک ہو کے رہ گئی۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خود اللہ کے پاس جا کے توبہ کرو اور پناہ مانگو۔ جیسے ہی حقیقت کو انہوں نے محسوس کی، ثم تاب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ ان اللہ هو التواب الرحیم، تواب سے مبالغہ، اس لیے کہ اللہ کثرت کے ساتھ توبہ قبول کرنے والا۔ اور ان کا واقعہ بہت ہی مختصر، تفصیل اگر سننا ہے تو 147 نمبر کی تفصیل کسی کہتے لائبریری سے اوپر کو زبان میں دبی بھی ہوگی، ذرا کارڈ فون سے نکلوائیے اور پوری تفصیل اور پڑھنا ہے کہ سامنے جو دکانیں ہیں اس کے اندر یہ پورے واقعے والی دکھانے موجود۔ مختصر یہ کہ کعب ابن مالک کہتے کہ میں ویسے اس سے پہلے عالم اسلام غریب لوگوں میں شمار ہوتا، کئی جگہوں میں پیغمبر اسلام کے حکم سے گیا، مگر اس حالت کہ کبھی کھانے کو نہیں، کبھی پہننے کو نہیں، کبھی سواری، لیکن اتنی اچھی مانی حالت میری تبوک کے موقع پر زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں۔ ایک بھی نہیں، 2 اونٹ میرے پاس۔ عرب میں اونٹ کا مالک ہونا ایک بہت بڑی بات، یہ گاڑی اونٹ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، اونٹ تو سیدھی نکلی، یعنی بطور مثال ہے
کہ زندگی میں کبھی میں اتنا خوشحال نہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اکیلا میں ان کا مالک ہو. لیکن جب یہ تبوک کے لیے اس نے عام ہوا تو میں سوچتا رہا کہ آج جاؤں گا اور کل جاؤں گا. اعلان ہوا، تیاری ہوئی، حرکت ہوئی، قافلے کی، رسول مدینے سے نکل کے 3 دن کے فاصلے میں ٹھہرے، پھر کچھ لوگ آ گئے، لیکن بس آج کل کیوں تقریر کی تفصیل میں تو یہ چیزیں آ چکی ہیں پچھلے سال کہ یہ فصلیں کرنے اور باغوں سے میوہ اور پھل توڑنے کا سوال ہے. اس کا نقصان سال بھر کا نقصان. یہاں تک کہ وہ دن آئے کہ جب میں مدینے کے بازار میں گیا تو میں نے ایک عجیب بات محسوس کی. جیسا ایک اور حوالے سے آج کل وہ جو عراق کی زیارتوں پہ جاتے ہیں یہ بات محسوس کر لیتے ہیں. یہ ایک اور حوالے اور وہ یہ کہ میں نے یہ بات محسوس کی کہ بازار مدینہ ایک دم خالی ہو گیا. یا تو اس میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو سب جانے پہچانے مناسب، اور یا وہ لوگ نظر آتے ہیں جو صحیح نابینا نظرے یا کسی طرح سے کسی مجبوری ہے. ایک دم سے لگا کہ نوجوانوں سے مدینہ خالی ہو گیا. ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ مختلف لوگوں سے مدینہ خالی ہو گیا. عراق کے ظاہر ایک طویل عرصے سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں نوجوان ہی پیدا نہیں ہے یا غائب ہو گئے یا ختم ہو گئے. اور وجہ آنے کو معلوم یہ کہتے ہیں صاحب ابن مالک کہ میں تو اپنے کاموں میں لگا تھا، آج کل جانا آج کل آنا. ایک دم سے مجھے یہ محسوس ہوا مدینہ وہ مدینہ نہیں رہا، عجیب شہر بن گیا. یا تو جتنے لوگ نظر آ رہے تھے وہ بالکل جانے پہچانے مناسب ہر آدمی کو جانا، یا صرف بوڑھے کمزور اور بیمار. سب مجھے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، ایک میں ہی رہ گیا، باقی تو مجھے کوئی اپنا جیسا نظر نہیں آ رہا. سب کر میں بڑا پریشان، میں بڑا پریشان، میں گھبرایا کہ یہ کیا ہو. واقعے کو مختصر کرنا یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ رسول مدینے آ رہے. اچھا وہ سب لوگ جو رسول کے ساتھ نہیں گئے تھے جس کی تعداد تقریباً 90 کے قریب، یہ سب لوگ باری باری رسول سے ملنے گئے. اچھا اب جب پیغمبر کے ساتھ کے جاتے تو اللہ کا رسول سوال کرتا ہے تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے. اب ان میں ہر آدمی تقریباً 81 آدمی جھوٹی پتنے کا، یعنی پہلے تو بہانہ پیش کی کہ اللہ کے رسول بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں کھلا مسئلہ. جن جن لوگوں کو پیغمبر نے جانے سے معاف کر دیا، نابینا کو یاریزی کی موقع پہ نازل ہوئی لیسا علامہ حرج، جسمانی طور پہ کسی اور بات رکھنے والے بہت ہی بوڑھے کو اور اس آدمی کو جس کے پاس اس راستے کے لیے پیسے نہیں. پچھلے سال تفصیل آئی تھی کہ کچھ غریب لوگ پیسے پیغمبر نے واپس کر دی کیونکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کم، ایک اونٹ پہ 2 چیز بٹھا کے بھی بہت سے لوگ بچ گئے. اور پیغمبر نے کہا تھا ہمیں جانا بہت دور، مدینے کے گھر کو دوا میں کوئی جنگ ہوتی جیسے خیبر ہے، جیسے بدر جیسے بہت تو ٹھیک پیدل نہیں چلے، وہ دوسرے لوگ میں جانا پیدل والوں کو واپس کیا. اب جو پیغمبر نے آ کے ان لوگوں جو پیغمبر کا استقبال کر پیغمبر کو خوش آمدید کرے، ہر ایک سے کچھ کہے گا نظر نہیں آئے سفر، تو اب ان میں سے ہر ایک نے کوئی نظر ضرور پیش کی. پیغمبر نے دوہرایا کیا واقعی یہی بات، انہوں نے جھوٹی قسم کر. پیغمبر نے ان کی جھوٹی قسم کو بھی قبول کر دیا. قبول کا مقصد یہ جھٹائے نہیں جبکہ اللہ کا رسول ہر حقیقت کو جان رہا تاکہ تم قسم کھاتے ہو تمہارے ہی ہوگا، یعنی کوئی تم سے کسی قسم کی پھر آئے دنیاوی ناراضگی ہے. انہی لوگوں کے لیے صاحب ابن مالک آنے کے بعد انہوں نے بھی رسول کو سلام کیا. جب سلام کی تو پیغمبر نے ان سے بھی وہی سوال کیا جو 85 آدمیوں سے ہو رہا تھا. بھائی صاحب تمہیں پورے سفر میں کہیں نظر نہیں آئی. پیغمبر کی زندگی کے طویل ترین اخبار میں سے سفر تم کہیں نظر نہیں ہے سفر کے دوران. کہا کہ رسول اللہ یہ ایک کوتاہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. پیغمبر نے آپ خود کہا کہ شاید تمہارے ساتھ سواری نہیں ہوگی یا راستے کے انتظام کے لیے پیسے نہیں. کہنا کہ رسول اگر کوئی اور پیسے ہو، دوستوں کا حلقہ ہوگا، رشتے داروں کے درمیان بیٹھا ہوگا، آپ کی بات نہ ہو اور اس قسم کی کوئی بات کھل جائے کہ میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرتا تو یقیناً بہانہ بنا لیتا. لیکن آپ تو حقیقت کو جانتے ہیں بنا کہ کیسے آپ سے غلط بیانی ضرور نہیں چاہیے. جو کچھ آپ نے فرمایا اس سے بالکل تو نہیں. سواری تو سواری میرے پاس دو اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں. پیغمبر نے کہا یہ بات لیکن جان مجھ سے نہیں ہے اور
اور کیا اس محفل سے اور تم ان لوگوں میں شامل ہو رہے جن کے لیے میں نے اعلان کیا، لیکن لوگوں سے کبھی ہمارے نہ بات چیت کریں، نہ سلام کلام رکھیں، نہ کھانا کھائیں، نہ ملاقات کریں۔ راجا کے رسول مجھے معلوم ہے کہ چھوٹا بڑی سب، لیکن میں فقط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر کو تعریف کیا اور بول رہی اور یہ کہہ کے میں وہاں سے چلا، لیکن پیغمبر کے جملے مجھے یہ بتایا کہ شاید میرے علاوہ کوئی اور بھی جس پر پیغمبر کی طرف سے یہ عذاب آیا۔ پیغمبر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جن کے لیے میں نے اعلان کیا۔ اب یہ دل میں خیال ہے کہ شاید کوئی ابھی نے باہر نکلا قبیلہ جو سلمان کے جو نوجوان ہیں مجھے پیچھے چلنے لگے، میرا مذاق اڑانے لگے، مجھے اردو الفاظ سے کہا کہ مجھے میرا خود بنانے ہے کہ دیکھو ایسا کہ رسول کی ایک طرح اس کا خود قبول کرنے کو تیار کیا لیکن کوئی بولا کرے خود پیغمبر نہیں کر چاہے سواری نہیں ہوگی چاہے پیسے نہیں ہوگی اور ایسی بات ہے کہ سب سے میرے دل میں خیال کرتا ہوں تمہیں میں اسے کر دیا ضرور اصل میں تم سے تو بولتے لیکن راستے میں ایک بھائی نہیں رشتے کے بعد انہوں نے میری بات کو تو کہا کہ کوئی بھی تمہیں نقصان برداشت کرنا ہے لیکن خبردار رسول کے سامنے جا کے غلط بیان یا جھوٹا عذر اور بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ میرے ایمان کو طاقتور کیا اس کا نام کا مہان چلا جس کے حوالے یمن کی سرگرمی سے بچیاں نے بڑی بدو لگی تھی وہ کا مسئلہ ارے اس سے ایسے نظریہ ہے یہاں سے دیکھے چلے جانے کی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا تجھے روکے میں نہیں روٹی کا رہی ہوں کہ کوئی آپ کی گناہ سنانا ہے ہم اور روٹی کا نہیں کھاتے کوئی آپ کی گناہ کا غلطی کرنا چاہے ان کو روٹی بس سلمان کے زمانہ میں مذاق پڑا باقی خدا نے آپ سے جاننے کے لیے تیار کر دیا اور مارنے سے جب ایک مرتبہ یہ ہے رحمتیں ہیں پریشانیاں ہیں ایک طرف رسول نہ یعنی بات کرنے کو تیار ہے ایک طرف رسول نہ دوسری ہے ناراضگی کی وجہ سے بننے میں توہین ہو رہی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہ پیغمبر کے پاس 50 آدمی جا کے سلام کرو اور 50 کو سلام سے کہا اور ایک آدمی کا سلام تمہیں ایسا ہو گیا اتنی توہین کا نہیں کہ کرنا ہے پیغمبر کی موجود یہاں ہمارے لیے پتا نہیں بتاتے کہ بیچ بیچ کے عمل نہیں ہمارا ہوگا ہماری کوشش ہم ایوائڈ کر جاتے جانے کی کوشش کرتے لیکن وہاں حجاب کے ساتھ میں پہلی حجاب کی سب کی بات ہوتی یا حجاب کے ساتھ میں فلم میں جانے کے بعد اس کا مذاق اڑایا جاتا وہ کہیں میرے دوست وہاں سے جگہ نہیں ایسا حج پڑا ایک ہمیں کہیں پہچانے خیال آیا کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے باہر بنا رسول نے تو ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں قبول کیے تو کھلا کھلا میں ہمارا بنا کر رہے کیسے کروں لیکن پہلے تو میرا بہانا میں قبول نہ کرے لیکن نہیں باہر کو قبول کیا یہی لوگ کی پہچان ایسا فیصلہ اس لیے پہچان ملتا اور آگے کے لیے بولا تھا آج میں نے ایسی ہو رہا لیکن کس بات بنانے والی کچھ زمانہ میں کچھ بزرگوں ان پر کر کے آپ سے کرتا ہے راجا ہے بیٹھی لگی آگے اپنی سن کے بیٹھی لگی اب کے بعد اس کو آج میں دیکھا نہیں وہ کرتا ہے وہ بیٹھی لگی نہیں ہو سکتی آج 17 سال 12 سال بعد نہ ہوتا ہے پہلے میں 17 سال پیدا ہوگا کبھی طرح کے خیال ہوتا ہے بڑی طاقت کچھ تحریر کے نام سمجھ سکوں ان کو ایسا چاہتے کہ شاید یہ لوگ چاہے بھی آئے ہیں نام کرو لگے دو مرتبہ میرے دل کو جہاں تھا جھٹکا ایک دفعہ چھوٹا کرنا تمہیں لگا میرے سبھی کے ساتھ بھائی میں حضور پر آ میں ایک مرتبہ سے ملنے گیا ہوں کے بعد تو بات کے دروازے پر تو فلان تھا مجھے پتا نہیں مجھے اندر نہیں کر لیتے پیغمبر تو نہیں تھا عورتیں ہیں بچے ہیں غلام ہیں سب لوگ جناب کے ساتھ پچھلی کی بات کرا کے اب وہ پتا تھا تو اور سلام مجھے سلام کا جواب نہیں یاد رکھیے اتنے مستقی نہ بنی کہ اس میں رسول کے آگے آپ کسی مسئلہ نہیں اٹھائیں اور پیغمبر اسلام سے کہتے تو مسلمان سے طریقہ سلام سے جواب دینا واجب یہ کہ آپ نے پابندی لگائی احکامات چاہیے بعض لوگ زیادہ مستقی ہو جاتے پیغمبر کے سامنے جا کے توحید بتائے یا کیا میں عمل یا تو مسئلہ کر جائیں اللہ کا رسول جو اس حکم کو ماننا ہی ماننا اس لیے کہ وہ
تو رسول سے بہتر کون جانتا کہ کہاں کے سلام کا جواب دینا واجب اور کہاں پر اس جواب سلام سے پابندی. البتہ یہ عارضی حکم اور یہی مثالیں ہیں سیرت اور سیرت رسول کہ عارضی طور پر کبھی کسی واجب تک کو شامل کیا جا سکتا اس کی شرائط اور مستحق سمجھے. لیکن یہ حصول ہے جس میں یہ واقعہ بھی شامل کہ پیغمبر نے جواب سلام جو واجبات اسلامی میں تھے ان لوگوں کی 3 آدمیوں کے لیے بند کرا دی کہ نہیں جو اس کو سلام کا جواب جو جس اصول پر بنا رکھتے بعد میں مطلب آغاز شیرازی نے تمباکو کی حرمت کا عارضی فتویٰ دیا. ویسے حالات عارضی طور پہ علی نے تمباکو کھایا اور اسی سے بنا رکھتے ہوئے بعد امام خمینی چند سالوں سے ایران سے جانے والے مومنین کو حج پر جانے سے روک دیا. کسی یہ اصول وہی سے چل رہا یہ سارے اصول سیرت رسول اور سیرت امام سے نکلتے ہیں. یہ اشارہ میں نے کیا مجھ سے کیا تھا ورنہ جواب سلام نہیں ملتا ہے نقطے کو میں دبا سکتا لیکن جو یہ اختیار بن جاتا ہے حاکم شریعت اور ہمارے موجودہ بنانے سے بعد میں اس کو استعمال کیا تو میں نے کہا کہ سیرت رسول سے بھی اس کی ایک مختصر سے اجمالی سے ایک دلیل آپ کے سامنے آ جائے. اب وہ قتادہ نے سلام کا جواب نہیں. میں نے کہا اے ابو قتادہ تم میرے ساتھ ہر وقت جیسا خلوت اور جذبت میرے ساتھ اٹھنے بیٹھے ہیں تم تو اچھی طرح سے جانتے کہ میں دل سے اللہ رسول کو کس نہ مانتا اور تم سب مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں بتا. کیا تمہیں میری محبت احسانت سے کوئی شک اور کیا تمہیں میرے عقیدہ توحید سے کوئی شک. ابو قتادہ نے ہاں نہیں کچھ نہیں رسول لے کر جاتے. جب ابو قتادہ سے جواب ہو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ان کو پتا ہے کہ یار نہ اللہ پہ شک کرتا ہے نہ رسول سے محبت میں کمی کرتا مگر یہ نہیں کہا کہ میں جانتا رسول لے کر جاتے حکم ان کا ہے پابندی مجھے کرنا. چنانچہ میں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے. لیکن بڑا لحاظ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. ہم سے 2 گھنٹے کسی شادی کی تقریب ایسی شادی کی تقریب میں یا گناہ ہو رہے ہیں بیٹھنے کو کہا جائے 2 گھنٹے نہیں بیٹھ پاتے اور کہاں 40 دن ہوتی کے لیے ہے اور ہر طرف سے پورے معاشرے سے ایسی باتیں سننے کو آ رہی. اچھا اگر وہ آدمی ایسی باتیں سنے جس کے پاس بچنے کا راستہ نہ تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو بچوں ان کے پاس ہر وقت بچنے کا راستہ جا کے جھوٹی قدم کھا یا ویسے ہی جھوٹا وہ پیش کر سکتے. یہ نہیں یہاں تک وہ دوسرا واقعہ پیش آئے جس پر کوئی روکی لیکن وہ دوسرا واقعہ پیش آیا 40 دن کے بعد. 40 دن ایسے ہوئے 40 دن ایسے ہوئے 40ویں دن پیغمبر نے حکم کو مزید مستحب کر اور یہ کہ ابھی تک کیا حکم تھا کہ ہر مسلمان مرد عورت غلام بچوں کا نہیں جانے کے بچے شامل ہو گئے رشتے دار پڑوسی جاننے والے نہ جاننے والے لیکن بیویوں کے لیے ابھی تک پابندی ہے. اب 40ویں دن پیغمبر نے بیویوں کو بھی حکم دیا کہ یہ سمجھو کہ جیسے تمہارا شوہر نہیں رہا اور اس گھر سے نکل گیا. بیویوں نے گھبرا کے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا طلاق ہو اسی دوران اسلام طلاق کی کچھ نئی قسمیں معاشرے کے سامنے دی تو یہ عورتیں سمجھی کہ دیوی میں طلاق کی وجہ اسی دوران طلاق کی 2 نئی قسمیں آنے کی سامنے تو وہ سمجھے کہ یہ بھی طلاق پیغمبر نے کہا طلاق نہیں لیکن یہ سمجھو کہ کوئی طلاق اور گھر سے اس کو لگایا تب وہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقریر نمبر 145 ویسے مجھے لگا کہ آج کی تقریر تقریباً بڑی بچ کے رہ گئی ہے خلاصہ کہ ہر جن کی حکم آئے تو آپ تک فقط بیویاں یہاں گئے اور وہ بھی اس حکم رسول کی وجہ کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. وہ اب تک جو صحیح تھی ویسی یہ صحیح اب تو پیغمبر نے حاصل کی کہ اپنا پہلا حکم ثابت کیا بلکہ اس کے مقابلے کا دوسرا حکم آ گیا بیویاں بھی ایک مرتبہ لگو. یہ کیسے کہ اسی دوران میرے باقی دو بزرگ وہ عمر میں زیادہ وہ گھبرا کے شہر چھوڑ کے باہر چلے اگر کہ وہ پوچھا نہیں کبھی گھر کے اندر اور گھر ہے آبادی کبھی کسی گزرنے والے کی بات سنی کبھی قریب پڑوس میں کسی کا تبصرہ سنا وہ پتا نہیں کر پا رہے ہیں معاشرے کی طرف سے ایسی بنا وہ شہر چھوڑ کے جنگل میں چلے. کون سے جنگل میں جہاں پہ آج میدان خندق کی یادگار پائی وہ جو ہر ظاہر جاتا جہاں پر 6 مسجدیں بنی وہ علاقہ زمانے میں جنگل وہ وہاں چلے لیکن ان میں ایک بھی ہدایت نے امیہ وہ رسول کے پاس اور اللہ کے رسول آپ کو معلوم کہ میرا شوہر کتنا صحیح اس کو اگر میں چھوڑ کے چلی جائے تو نتیجہ یہ ہوگا تو بن جائے اس لیے نہ کھانا تیار کر سکتی نہ کھانا کہیں سے لے کے آ سکتا جو کچھ میں یہ خدمت کرتی ہوں کسی خدمت سے ان کی غذا کا انتظام. اب میں کیا کروں پیغمبر اسلام نے کہا تمہارے لیے خاص حالت میں کی جاتا یہ فقط چاہ کے ان کے غذا تیار کر دو لیکن اس میں بھی زیادہ وقت نہ اور سب اسے اپنے قریب تو بالکل نہ لے لینا. ہلال کی فوجا نے سنا تو کہا 40 دن ہو میرا شوہر وہ تو صرف 24 گھنٹے دودھ کے چند دودھ دے رہا ہے کہ لوگ کھجورے کھاتا اس کا کھانا بھی میں لمبا چھوڑا ہے کھانا میں مجھ سے چھوڑ دیا
خودکشی حرام اس لیے اتنی غذا کھاتا ہے جس کی جان بچ جائے. اور یہ جو آپ نے دوسری شرط اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں. 40 دن جب تک یہ شرط نہیں تب بھی میرے شوہر نے آج اٹھانا مجھے نہیں دیکھا, بلکہ ہر وقت روتے رہتے اور اس کی سفید داڑھی کی آنکھوں سے ایسی سن کہ جیسے پانی سے کبھی ہوا گیا. اللہ کے رسول 40 دن کی پابندی نہیں تھی تب بھی پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تم جا کر, لیکن انہیں چاہتے وہ واقعہ دیکھا کہ سعد ابن مالک جو اب تک شہر میں ٹھہرے ہوئے, اگر کہ دونوں بزرگ جو پہلے وہ نشین ہوتی پھر اس میں بھی ہمت ہو سکے لوگوں کے بیچ میں رہنے تو جنگل میں گئے. انہیں چاہتے سعد ابن مالک نے بھی سوچا اب میں یہاں نہیں جاؤں, اور وہ بھی میدان خندق, وہ جو پہاڑ جبل الصلاح پہاڑ ہے میدان خندق, وہاں پہ جا کے اپنے تینوں دوستوں سے ملے. لیکن ان تینوں نے یہ کہہ دیا کہ پیغمبر جب یہ حکم دیا کہ کوئی لوگوں سے نہ ملے تو یہ حکم ہم لوگوں کا دیا, یعنی ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے. چنانچہ ایک ہی پہاڑی تینوں بہت دور دور گئے. لیکن یہ باقاعدہ میں کہہ دوں کہ پیغمبر نے یہ مسئلہ کیسے بنایا کہ ان لوگوں سے کوئی آدمی تعلق نہ رہے, یعنی سب دوسروں کے لیے ہم تین ایک دوسرے سے مل سکتے, ہم تین بھی حکم میں شامل, ہم میں سے ہر لوگ کے یہی حکم کے تین سے تعلق نہ رکھتے, آدت میں نہیں سکتے رہے. لیکن وہ 49ویں دن واقعہ کیا کہتا ہے کہ اب تک جو پورے حوصلے کے ساتھ معاشرے میں رہ رہا آج اس کا حوصلہ بھی سوال ہے. وہ واقعہ اتنا کہ بازار سے گزر نہیں, آپ نے سنا انہوں نے بازار سے آنا جانا نہیں چھوڑا, انہوں نے اپنے رسول کو نہیں کہا کہ ایک مرتبہ شاہ قسطان جو ملک کے شام کے بادشاہ کیسارے ہو ایسا بولے گئے کہ ہر بولے ہو اس کا ایک گورنر, اور جس کی وجہ سے جنگ ٹوٹا ہو یا وہاں اتنے بارہ مزاج رکھتا اس کا ایک حاصلہ اور ایک خط لکھا ہے صاحب اتنے مالک کے نام کہ ہم کو پتا چلا کہ تمہارے سید و سردار نے تو تمہاری توہین کر اور تمہاری لیے قربانی کے باوجود تمہیں نکال دیکھا, ہم تمہیں بلاتے ہیں آؤ پورا احترام تمہیں دے. آپ ارے پتا آج کے دن آ گئے کہ کافروں تب تو میرے بارے میں شک ہونے لگا کہ شاید اس کا ایمان اب سلمان آ گیا, شاید اب اس کا حوصلہ جواب دے گیا. لوگ میرے بارے میں یہ شک کرنے لگے کافر خیر مسلم اس سے پڑھتا ہے بہت آ جائے میں یہاں سے نکل جاتا. 49 دن مسلمانوں کے سامنے منافقین کی انگلیاں اٹھنا اور مومنین کا ان کی حالت پر اظہار افسوس کرو. بہرحال کبھی کبھار انسان دوسرے کے اظہار افسوس کو بھی نہیں سننا چاہتا, وہ اظہار افسوس بھی ایک ساتھ لینا پڑتا. اس نے تو ان کو نہیں چھوڑا, انہیں کافر اس غیر مسلم کے خط نے ان کو چھوڑ کے رکھ دیا کہ کیا یہ نہیں حالت ہوگی اب میں اس شہر سے نکل جاؤں. اور اسی رات یہ نکلے, ایک رات جنگ خندق کے میدان میں گزاری اور 50 دن مکمل ہو کے 51ویں شب جب سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 وعلى الثلاثة الذين خلفوا, اور وہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے حتى إذا ضاقت عليهم الأرض, یہاں تک کہ زمین ان سے تنگ ہو گئی, ایمان رہو جبکہ زمین بجلی مری اس کے باوجود تنگ وضاقت عليهم أنفسهم, اور ان کے لیے اپنی جان ان کے اوپر تنگ ہو کے رہ گئی. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه, اور وہ اس نتیجے کو پہنچے گئے معافی صاحب کے اندر جانا ہے تو اللہ کے پاس جانا, لیکن اس سے بہت اہم ہوتا. کبھی کبھار انسان توبہ کرتا اپنی حد تک سمجھ جائے میں پورے خلوص سے توبہ کر رہا ہوں, پھر بھی کچھ پتہ رہتا ہے اور ایک اور مصیبت آ گئی سورا تب جا کے وہ خلوص مکمل ہو جاتا. جیسے وہ 8ویں امام کے غلام کا واقعہ جس سے مامون نے قید میں ڈال دیا اور وہ دن رات توبہ کر رہا تھا. مامون نے قید میں ڈالا تو یہ بتاؤ کہ امام کے قبر کے موقع سے قبر میں پانی کیسے آیا, چھوٹی مچھلیاں کیوں پیدا ہوئی, بڑی مچھلیاں کیوں پیدا ہوئی, بڑی مچھلیوں نے چھوٹی مچھلی کو کیوں پایا ہوا واقع. ہر رات کو وہ دعا کرتے تھے نئے امام کیا میرے اگر میرے امام میری مدد ہوا نہیں آئے گا. یہاں تک ایک دن ماموں نے کہا کل کو تمہیں خبر کیا جائے گا زندگی کا اسی رات کو پہچانے میں پہنچ. اجب سوال کیا غلام نے 8ویں امام کے لیے بولا اس سے بھی آتی ہیں آج کیسے ہوگا تیری آواز مجھ تک پہنچی ہی آج, یعنی وہ خلوص وہ توجہ آج رات کو پیدا ہوا. اس سے پہلے جو کہ ابھی چانس تھا کہ معمول ہی چھوڑ دے, معمول ہی جب سے مدد مل جائے, چنانچہ دعا مانگتے وہ توجہ نہیں. آج جب پتا چلا معمول کا دروازہ کو بند, اس نے تو حکم دے دیا جیل کے برابر کہ کل مجھ سے پوچھنا بھی نہیں, صبح سویرے تو پھانسی پہ چڑھا دے. اب پوری توجہ امام کی طرف ہو. ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے, دنیا میں بھی کسی کو سہارا بنا کے رکھتا ہے. جب وہ سہارا بن ہو جائے دنیا والا کہنا اپنے طاقت سے باہر تمہاری مدد کر, تب اللہ کی طرف زیادہ توجہ. یہی بات تو 49ویں دن کے بعد اب جو 50ویں دن کی قرآن نے کہ زمین کل ہو گئی تو سنو اللہ مل جا میں اللہ ہے, اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ سے اللہ کا جو عذاب ہے اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے اللہ کی طرف جاؤ. لیکن
اللہ نے جو ان کو اتنی تنگی کر رکھا تاکہ وہ خود سے دل سے توبہ کرے. تم مساو بس فوراً اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. میں کہا وہ توبہ کا بھی اللہ کو توبہ قبول کرنا چاہتا اور ام سلمہ کے گھر میں رکھی. وہ 51ویں رات ام سلمہ کے گھر میں. ام سلمہ نے دیکھا فجر کے وقت پیغمبر اسلام خوشی کی عالم ہے. پیغمبر کے بارے میں تاریخوں میں لکھا انشاءاللہ 180 تقاریر کی رسے رسول. اس کے بعد بھی کچھ تقاریر ہم پیغمبر کے ذات سے متعلقہ مختلف موضوعات میں کریں. اس میں سے ایک پیغمبر کے شمائل میں یہ شامل ہے. جب پیغمبر کبھی خوش ہو گئے تو دیکھنے والے پہچان کا پیغمبر کا چہرہ جیسے چاند چمک رہا. وہ بہت خوشی ہوتی. وہ ایسی شکل نہیں, وہ مسکراہٹ بھی اتنی نہیں ہوتی, لیکن مذہب پیغمبر کے چہرے کی چمک ہو جاتی. انہیں سلمان نے گھبرا کے اللہ کے رسول کیا ایسی اس وقت بشارت ملی. یہ تو آئے کی تلاوت تھی اور پھر صبح صبح آپ پیغام پہنچ گئے. اب پہاڑیوں کے بیچ میں یہ لوگ الگ الگ مصروف نہیں بات ہے. سنا کے آئے کے دوست ہے آوازیں لگاتے ہوئے تینوں نے سنا شکر کے سلسلے میں لے پڑے اور پھر پیغمبر کے پاس آئے. پیغمبر اسلام خصوصیت کے ساتھ صاحب ابن مالک ان تینوں میں سب سے زیادہ زحمت تینوں نے برداشت کی کہ اب یہ خاطر لوگوں کے بیچ میں رہ کے سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. اسی اسلام مسلمان کا سوال یہ نہیں بن گیا کہ وہ جنگل میں جا کے شریعت کی پابندی کرے. مسلمان کا سوال یہ سمجھا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہ کے شریعت کی پابندی کرے. جنگل میں جا کے اگر آپ شریعت کی پابندی کریں تو آدھا مسئلہ تو آسان ہو جائے. کون آپ کو گانا دینے والا, کون آپ کا مذاق اڑانے والا, کون آپ کو روزگار یا پریس یا نوکری کی دھمکی دینے والا, کون معاشرے کے اندر آپ کو ٹکو یا بے وقوف بنانے والا. وہ تو سامان نہیں ہوگا, تو جہاز نہیں ہوگا. جہاز اور سامان بھی ان سب لوگوں کے بیچ میں لگے کہ جن میں سے ہر ایک کی زبان ہر وقت کی لگ رہی ہے جیسے تلوار کر رہی ہے اور پھر بھی بہت سے اچھا کا راستہ نہیں چھوڑے. اسلام نے اسی لیے روحانیت خراب. عیسائی راہب 200 سال اپنی عبادت خانے میں اکیلے بیٹھ کے عبادت کر لیتا, اس سے زیادہ ثواب مسلمان کو اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کی پابندی کا ملتا. تو 200 سال کی عبادت ہماری 1 سال کی عبادت یہ زیادہ, اس لیے وہ آسان یہ مشکل. اور اسی میں پہلو اسلام نے اور بڑھا ایک اور پہلو بڑھا اور وہ کیا, وہ یہ کہ اسی غیر جانی شدہ کی 70 سال کی نماز وہ اتنی طلاق نہیں کرواتی جتنا 40 سال کی ضرورت کرتا, کیونکہ یہ 2 رکعت کی اس میں شادی کے بعد کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ کبھی فرمائش ہے, کبھی جھگڑے ہیں, کبھی بلا جگہ جانا ہے, کبھی بچے کی ولادت ہے, کبھی یہ مسئلہ, کبھی وہ مسئلہ جو اس مرحلے سے گزرے. معلوم اتنے ہی لوگ تو آیا نہیں جانتا, اتنا لوگ جاننے لگے کہ غیر شادی شدہ کے پاس وقتی وقت اور ایک طرح سے مانا عمر ایسی ہوتی ہے کہ والدین کے بچوں سے نکل اور کوئی ہے نہیں اس کے پہلے تکلیف آنے والا. چنا کے دل نہیں لوگ شادی کے بعد یاد کرتے ہیں زمانے فرصت بنا نہیں بلکہ وہ زمانہ شادی سے پہلے کا زمانہ. اسلام نے کہی کہ اصل عبادت کے لیے وہ 70 رکعت نماز وہ ثواب نہیں مل پائے جو اکیلے کسی کوچے میں بیٹھ کے پڑھ رہے. وہ 2 رکعت نماز ادھر بچہ کیوں بچا رہا, ادھر بیوی سامنے پڑی, ادھر گھر کی حالت دیکھ رہے, ادھر روزگار کا مسئلہ اور پھر ہم جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا رہے. پھر زیادہ بڑا انتظام گویا اس کو آپ کا طرح سے نہ ملا, لیکن گویا یہ بھی ایک نماز ہے 40 سال کی نماز, تینوں کی درمیان کی نماز. یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ اسلام میں مانا کا مسئلہ اور جنگ قبول سے اختتام ہو. سال ابن مالک جب پیغمبر کے پاس پہنچے تو پیغمبر نے کھڑے ہو کے ان کو گلے سے لگایا اور کہا نے تمہاری سزا کو قبول کیا اور بہترین طریقے سے قبول کیا اور تمہاری وجہ اور گناہگاروں کو بھی یہ بچا نہیں ہے. اور کہیں ایک اور بات سامنے آئی. اب یہ میں نے بات کہی سرسری طور پہ یہ بہت ہے, اس لیے ہے کہ سیرت رسول نے ہم ٹھیک اس جگہ پہنچ گئے جہاں اسلام خاندانی نظام کے بارے میں اہم ہدایتیں دے رہا. 9 سال غزوہ تبوک کے کچھ بات, غزوہ تبوک کے کچھ بات وہ آیتیں نازل جن کا تعلق اسلام کے خاندانی نظام سے شوہر بیوی کا رشتہ, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی بالکل نہیں کرتا. واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے جہاں پہنچے وہ بہت ہی مناسب ترتیب ہو گئی ہے. اس مثال کسی کو نہیں آئی جو 2 رکعت نماز اسلام میں کی ہے اس کے وجہ, لیکن آج اس کو شروع سے آج تک توبہ اور رحمت کی نظر ہوتا ہے. تو ترتیب یہ واقعہ جائیں گے سب اس سے پہلے کریں. وہ اب تک بیان نہیں ہوا اس لیے کہ میں نے اس کو چاہا یا خاندانی آئے خاندان والے جو آئے تھے ان کے ساتھ بیان کریں. سنا کے آپ کو واقعہ یہ بات ایک طرف مومن کو وہ جذبہ بتاتا کہ اپنی غلطی اگر تو ماننے کو تیار تو دیکھو اللہ رحمت کے کتنے دروازے کھولتا. ہر دھرم مومن پسند نہیں, ضدی مومن پسند نہیں, اریہ مومن پسند نہیں, غلطی بھی کرے اور پھر وہی چوری اور کنا چوری کے مثلاً اردو کا کہا گیا یا غلطی بھی کرے غلطی کو صحیح ثابت کرے اور جو نیک کام کرے ان کو غلط ثابت کرے. یہ اللہ کو پسند نہیں. گناہ تو ہو جاتا, اللہ نے ہم کو معلوم بنایا گناہ کے بعد سوال نے ماننے پر اور کسی زمانے کے بعد اور دیکھا یہ باتیں اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھا, لیکن ہو سکتا کہ پڑھ بھی دیا. یہ میں نے کیوں پڑھی تھی, یہ عجیب بات ہے. اس واقعے سے میں ایک بات یہ کہہ دوں, ابھی تک آپ نے مردوں کا انسان کی اگر کہ اس واقعے میں عورتوں سے سزائی کی, لیکن اب دیکھیے عورت نہیں مان بالکل کیا ہوا ہے. اور لیکن واقعہ ایسا شروع ہوا تھا 6 دن
مکمل عمر نہ ہوئی 3 سال چلائیے گا ہو سکتا ہے کہ پھر اسی کے حالات میں آ گیا تو شروع لیکن اب پھر تو یہاں پر کیا کرتا ہے اس واقعے کو میں نے نہیں کہا میں نے اس کو اسی محفوظ رکھا تھا کہ 9 ڈگری میں اس کو بیان کروں عجیب بات ہے شروع ہوا 6 ختم ہوا 9 ڈگری اور جہاں بھی ختم ہوا نہیں ایک طرف یہ پتا چلے کہ گناہگار اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے اور دوسری طرف اسی کے حوالے دینا کی قرارت اور چابی کی فضیلت یہ سامنے آئی جو آئندہ کا سبب جب یہ تصوف سے لے کے مسجد سلاد آپ نے اب تک وہ باتیں سنی ان کا تعلق میدانی جہاد سے اب سیرت رسول میں 9 ڈگری کی سفر حصہ ہے جس کا تعلق گھر کی جہاد کا ہے انتظام گھر کے باہر کے معاشرے کو بھی صحیح کرنے کا حکم دیتا ہے وہ تقریباً 15 تقریریں ہوگی اور گھر کے اندر کا ماحول بھی صحیح تو ایک تقریر ہوگی اور ان دونوں موضوعات کو بنانے والا خانگیہ کا واقعہ خانگیہ جس کا واقعہ شروع 6 ڈگری میں ہوا ختم 9 ڈگری میں خانگیہ ایک عورت کا خاندان یعنی قبیلہ ہے بنو عامر عرب ہے قبیلہ اس خاتون کا تعلق اس قبیلے سے جیسے اگر مرد ہو تو سید کہتے ہیں عورت ہو تو سیدہ کہتے ہیں مرد ہو تو قریشی کہتے ہیں عورت ہو تو قریشیہ کہتے ہیں مرد ہو تو خانیدی ہوگا عورت ہو تو خانیدیہ کیونکہ اس کا نام علماء کے نزدیک اتنا اہم نہیں کیونکہ یہ واقعہ ہے خانیدیہ کا واقعہ ویسے اس کا نام ہے سبیحہ سبیحہ قبیلہ بنو عامر کی الفاظ واقعہ اب جو آ رہا ہے یہ بھی اور آئندہ تقریر کا بھی ایک بڑا حصہ کیونکہ دینا جیسے گناہ کی مذمت میں تو مجھے بہت سمجھ کے الفاظ استعمال کرنا بات آپ تک پہنچ بھی جائے اور بہت زیادہ وہ الفاظ ہمارے یہاں ہماری تقریر میں نہ آنے کا جو قرآن اور حدیث میں تو آئے ہیں ہمارے معاشرے میں لگائی ہے سنچے میں اللہ کے رسول مسجد میں تشریف کرنا اور ضلع بنو عامر کی یہ عورت تو بیجا پیغمبر کے پاس آتی یہ علماء نے نام لکھا ہے خالدیہ ہی کے حوالے اور اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گئے پیغمبر اسلام کے منہ پہ اب وہ پیغمبر کے سیدھے ہاتھ کی طرف آئی تو اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گئے پیغمبر نے پھر وہ پیغمبر کے الٹے ہاتھ کی طرف آئی تو اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گئے پیغمبر پھر سامنے دیکھے تو اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گئے 4 مرتبہ کے پیغمبر دیتے اس کے بعد 4 مرتبہ کو دوسرے اقرار کی اسلام ایک گناہ جتنے گواہوں سے ثابت ہوگا اگر کوئی آدمی بغیر گواہ کے خود اقرار کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا تو جتنے گواہ چاہیے اتنی مرتبہ اقرار کرے اگر کسی گناہ میں ایک گواہ سے کام چلتا تو ایک اقرار کا اگر کہتا کوئی ایسا گناہ ہے اگر کسی گناہ 2 گواہ چاہیے تو 2 اقرار اور جس گناہ کے 4 گواہ ہے تو 4 اقرار وہ اس سے کرے پیغمبر اسلام میں تھوڑی دیر سے اور سمجھایا شاید کوئی ضروری ہوگی شاید لائبی ہوگی لیکن اس نے ہر طرح پیغمبر اسلام جو اس سے کہہ رہے تمام چیزوں کو رکھ دیا کریں نہ کرے گناہ تو قائد سے مستانی سے ہوا سمجھ کر ہوا حکم اسلامی بھی بنا اب مجھے پاس کر دیا مسجدوں میں سے واقعہ آپ نے بہت سنا پیغمبر اسلام نے کہا لیکن تو حاملہ اور حاملہ پر سزا کیسے نافذ کی جائے جو بیچ نے کیا ہے سزا اس سے گناہ کرنے میں چلیے وہ صحیح 7 ہجری میں دوبارہ اے اللہ کے رسول اب تو بس حمل بھی ہو گیا اس کے میرا بیٹا پیغمبر اسلام نے کہا لیکن بچے ماں کے خود کا موقع چلیے جب تک کہ اس کا وقت خطاب نہیں آتا روز فرائی کا زمانہ نہیں آتا اس وقت تک سزا نہیں 2 سال بعد یعنی 9 ڈگری میں کیا یہ 9 ڈگری جو واقعہ خیال اور اب یعنی دیکھیے عورت کو اپنے گناہ کا احساس اور قیامت کے دن سوال و جواب نہ اس سے پہلے معاملہ نہیں بڑھ جائے اس کا کتنا خیال ایک وہ مومن اور ایک یہ بھی کہ قیامت کے بعد کسی اور سے بھی چل تو کوئی قیامت والا باپو بنتا ہے کوئی دروازہ جہنم بنتا ہے کوئی بندہ ادا کرتا ہے یہ سارے الفاظ ہیں یہ بھی مسلمان یہ بھی مومن اور وہ بیچاری مسلمان اور مومنہ اور یہ اس سے لے کر جائے اپنے آپ کو سمجھتے جو قیامت پہ اتنا ڈر رہی ہے پکڑا رہی ہے سامنے دنیا میں جو ہو جائے وہ ہو جائے آخرت کوئی سوال نہ آنے کے بعد اسے یہ لیکن ایسا نا کہ احساس کے رسول میرے بچے کی حالت کو دیکھا یعنی کو کچھ کیوں رکھنا تھا جیسے کہ ان کے بدل میں تھا کچھ بچوں کا شوق تھا کہ ہم جان کے بدل چلائیں لیکن سب ان کے چھوٹے سے بچے تو ایک مطلب بچوں کے بعد کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اونچا کرنے لگے تھا پیغمبر ان کو عام مسلمانوں کی طرح یہ عورت کو اتنا جذبہ ہے اور پھر خدا اور قیامت کی قربی سے بچی یہ دودھ چھوڑائی کے ساتھ اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کماتی اور اس کو لے کر کیا اللہ کے رسول سے رکھے نہ صرف یہ کیا وہ زمانہ پورا اپنے کھانی بلکہ باقاعدہ کھانا کھانے لگا ہے اپنے ہاتھ پیروں پر یہ جذبہ باقاعدہ بچے کے ہاتھ سے روٹی کما کے اس کو پیغمبر کے سامنے لاتی اگر یہ کہ اللہ کے رسول اگر خود سے روٹی کھاتا اور اس کی زندگی اس سے بچ جائے پیغمبر اسلام جنہوں تبوک کی لڑائی سے پہلے کے لیے واقعہ تبوک کی لڑائی سے پہلے کا جباوت کا واقعہ اور تبوک کے بعد ثابت مالک کا واقعہ جو ایمان کی طاقتور مثال ہے اس کے بیچ سے نکالا رہا
تو آپ ایسا نہیں لکھا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات دیکھا کہ نہیں ماشاءاللہ کون سے لوگ ان کی بات آنے ایسے طاقتور چیزیں والے آئے تو کی بات پیغمبر نے ساری تفصیلات ان کے سامنے کری تو خبر ہے ہر چیز کو گناہ کرنا پیغمبر نے کہا کہ غریب میں جمع ہوتا ہے مرد کو جب سزا دی جاتی ہے اس گناہ سنبھال کر تو کمر تک گڑے میں دفن کیا جاتا عورت کو سینے تک گڑے میں دفن کیا جاتا پیغمبر نے کہا یہ کہا ویسا نہ چھوڑنا جیسا ماں اس کے لیے چھوڑا گیا اس سے پہلے واقعہ مت گزر چکا جس نے اپنے آپ کو پیش کر کے سزا اپنے آپ پہ نافذ کر رہی پیغمبر نے کہا نہیں کرا اور کیا رہا کرو کیونکہ عورت کا رہے ایسے یعنی سمجھا کرنا چاہے تو بولا ہے عورت کے سامنے سب کچھ ہوگا اس کا حوصلہ ہے نہ پریشانی نہ غمگینی نہ ان سے سمجھنا کیا کوئی راستہ ہے اپنے اگر وہ کرا کیا تو خود اپنے خرچوں سے جل کر بڑے اگر کو اس کے تین ایک چاروں طرف سے کر دیا عورت پیغمبر نے کہا نہیں کہ دفتر مارے یہاں پہ جملہ بے اختیار زبان سے آ رہا اور وہ یہ سیرت رسول جو بھی واقعات معتبر روایتوں سے ثابت ہیں اس کو انکار کیا ایک مرد مالک کو جس کا واقعہ آ چکا ہے وہ 5 ڈگری کا واقعہ وہ تو میں نے پورا پڑھا تو میں واقعہ کسی روپ میں اقرار کیا اسے کرا نہیں کہ جو کہ حاملہ عورت کی حاملہ کی بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہیے 3 بار غلط کیسے پر جب مالک اس نے خود اپنی زبان سے آ کے کہا گواہ لیکن جب اسے سنتان کیا گیا پتھر پڑے تو وہ وہاں گواہ اور مسلمانوں نے پیچھا کر کے پھر بھی اس کو مارا تو پیغمبر نے کہا غلط کیا جس نے خود اپنی زبان سے اپنا گناہ مانا وہ اگر خدا کی سزا سے بچ کے بھاگے تو سوال ہے اگر گواہوں سے گناہ ثابت ہو تو خود نہیں آیا گواہوں تو گناہ پوری دے پیغمبر نے اس کو منع کیا اب یہ تیرے کا اس کو زمین میں دفن کیا اور پتھر پڑ گیا جذبہ نہیں ہے دوستا لیکن وہ پھر اس سے پتھر کھا کے بھاگ عورت کے بارے میں مرتے ہوئے نہ فریاد کی نہ شکوا کیا نہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں آدمی کے خلاف کو واپس دیتی جب ایک عورت سے پہلے مالک کے واقع رسول کہہ چکے کہ سرکار کی سزا اگر اپنے خلاف ہے تو وہاں ہوگا اسے تو مطلب بھی پتا یعنی ایک اعتبار سے یہ حکومت سے یاد نہیں ہے کہ تمام پتھر تھا اتنے پتھر کہ پتھر آقا کے لیے پتھر ایک لمحے کے یہ خیال دل میں نہیں آئے کہ میں اس سے بچ جاؤں نہیں پتا ہے کہ قیامت کسے کہتے ایک ہوتا ہے قیامت کا مذاق ہوا ہر گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی قیامت کی بات کرے تو اس کا مذاق ہے اور ایک ہے معرفت کرنا آدمی رکھی ہے قیامت ہر تک چلتا ہے بس اچھے پیغمبر نے شان کیا اس مسلمان کو جیسی برائی لگا اگر کہ وہ مسلمان کا خاصے کاروں لیکن پھر بھی لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا یہ ہے کہ پتھر تو سامنے سے آ کے پتھر بنا ہی ایک خون جاری خون کے کیا پتھر اس کے خون سے بڑی نفرت اور تراکیب کے ساتھ کہا جاتا ہے اور سامنے کو برا بلا کہتے ہیں ایسی گناہگار ایسا عمل کرنے والی اتنی بڑی خطا کرنے والی ایسا بے حیا عمل کیا اور یہ کہ میرا خدا اس کی وجہ سے نہیں ہوگا پیغمبر نے کہا کہ کہا اے خدا نے خدا بتا اس کے بارے میں کوئی بتا نہیں کیا اس نے کس خلوص سے دل کے ساتھ توبہ کی اگر اس کی توبہ تکلیف کری ہے تو اس کی توبہ کی وجہ سے سارے مقام ہوگا تو کیا پتا نہیں ہوا کس کا مقام کتنا بڑا بنا ہے نا انسان کی بڑا ماننا تکلیف کر بہانے نہیں کرنا بننے کا راستہ نہیں تلاش کرنا جس بھی اور آگے کرنے سے کام کرے گا یہ ہے مسلمان کی معراج کیا ہے صحیح مسلمان ایسا مسلمان جسے فخر کے ساتھ منافق کے سامنے رکھا جائے معصوم منافق تو کہے گا وہ تو اتنے بلند ہے ویسا بن گئے منافق کے سامنے یہ نکالا کیونکہ منافق یہی کہتا ابھی یہ ساری باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں بند کرتا یہ نکالے دیکھو کتنے پیغمبر اطلاع دے گا چھوڑ کے نکال اس لوگ سمجھ کے یہ خاص ان خواتین کو بلائے اور آنے کی نماز کے اندر رکھ سکتا اب اتنے سارے مسلمان نہیں ہو چکے کہ ہر مسلمان کی نظر میں رسول کو نہیں آتے اور جھوٹ جھوٹ کا زمانہ اب تو نماز میں نہ پہلے کا کوئی آدمی پڑھا دیتا مگر 5 سال کے اس کی نماز کے جنازہ رکھ پڑھا اور آپ کو معلوم اللہ اللہ نہیں بڑی جاتا ہے جس بات کو کہی جائے اے خدا نے استعمال میں ایسے آپ کو دیتا اللہ میں انسان اپنا دل اپنا فضل کی یہ کام ہے انسان میں خوشی اپن کا تجاوز کرنا یہ رسول نے دعا پڑھی اے خدا اگر اس نے گناہ بھی کیا ہے تو اس کو معاف کرنا میں ہم پر بنا نہیں 9 ہجری میں کہا گیا ہے جبکہ 9 ہجری میں نماز کے جنازہ مقامی مسئلہ محلے کا لوگ وہی طریقے کا طریقہ طے کرتے تھے تو دیکھ تو مرد کی توبہ کی قابل جہاں یا عورت کی توبہ وہ مرد تھا جو سارے معاشرے کو مقابلہ کر رہا مگر گیا نہ جھوٹ بولو نہ کوئی بہانہ بنا دو نہ کوئی قابل دو یہ عورت تھی تو سارے معاشرے باقی ہو گئی کون عورتیں نہیں سنا تھا اپنی زبان میں اختیار کر علت و رسوائی کی انتہا ہو گئے لیکن خوف سلام خوف آخرت ہے اور صحیح مارے پکے رکھو صحیح مارے پکے رکھو اور پھر جیسا کہ جملہ میں نے کہا کہ اس عورت سنسار کی سزا قبول کرو ان مردوں سے زیادہ اس کو بڑھا دو جن مردوں نے پہلے سنسار کی سزا قبول کی تھی اور پھر پتھروں کی ضرورت اور تکلیف سے سزا لگے یا ان سے زیادہ اور یہی وہ مسئلے کیا پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی جو سورہ دور کی ہے اور جس کا تعلق عورت کے احتیاط عورت کے اسلامی معاشرے میں رہے گا اور پھر کچھ شوہر اور بیوی کی ذمہ داریاں انشاءاللہ آئندہ یہی عنوان بنے گا اور کیوں آئندہ ولادت کا دن گزر کے رات آئی نہیں
اس اعتبار سے خلافت کی اس معصومت جس کی زندگی کا اہم پیغام یہ تھی، اس کی سیرت یہی درس دیتی ہے، خدا کا مناسب موجود ہو جائے گا کہ اسلام میں خاندانی نظام کے حوالے سے وہ ہدایت جو جنگ کے تبوک کے بعد نازل، بلکہ اگر ایک جملہ میں کہتے تو اور مناسب ہوگا، جنگ کے تبوک میں